बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही अहम दिन है। मुत्तहिदा पाकिस्तान 1965 में मुत्तहिदा पाकिस्तान था। जो इस वक्त बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था, मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। और उस दिन 6 सितंबर 1965 को हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया था और उनका ख्याल था कि जिम खाना जाके नाश्ता किया जाएगा, जिम खाना लाहौर जाके नाश्ता करेंगे। ये हमारी दुश्मन की फ़ौज का टारगेट था। लेकिन हमारे फ़ौजी जवानों और अफसरों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और उन्होंने न सिर्फ ये कि नाको चने चबवाए दुश्मन के, बल्कि बजाय इसके कि वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करते, हमने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया और हमारी पेशकदमी हुई। और उसके बाद मैं सारी डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन ये 6 सितंबर 1965 का दिन जो आज हम यौम दिफा के तौर पे मनाया, इस दिन कौम बहुत ज़्यादा तकसीम नज़र आई। कौम तकसीम नज़र आई। इस तकसीम का जिम्मेदार कौन है? इस यौम दिफा को बेमज़ा करने वाला कौन है, जिसने इस खुशी के दिन को, इस यौम दिफा के अजीम दिन को भी न सिर्फ ये कि करकरा किया, बल्कि उसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। इसका जिम्मेदार कौन है? ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद यौम दिफा मनाया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये ज़रूर हमें तलाश करना है कि इस वक्त वो कौन है जो पाकिस्तानी कौम को तकसीम दर तकसीम करना चाहता है, जो हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है, जो अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गयूर अवाम के दरमियान फासले करना चाहता है। वो कौन है? आखिर उसने ऐसा क्यों किया और ये सब कुछ किस कीमत पर किया गया, ये मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त यौम दिफा मना रहे हैं और हमारे वज़ीर दिफा कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर कौमी असम्बली में एक मौजूद है और उन्होंने उस तकरीर में क्या क्या नहीं कहा। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि ये सारा फ्रॉड है। ना हम 65 जीते, ना हम 47 में जीते, ना हम कारगिल जीते, ना हम सियाचिन जीते, ना हम ये जीते। ये सब का सब ढोंस, क्या कहना चाहिए, इसको ढकोसला करार दिया। बहुत सख्त तकरीर। और उन्होंने कहा कि ये फौजी जो हैं हमारी हड्डियों का गुदा भी निकाल के चूस चुके हैं, खा चुके हैं। वो हैं वज़ीर दिफा इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। और इसके बाद वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और वो अंडर ट्रायल हैं, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और उन मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने डॉन लीग्स का भी उन्होंने बीज बोया। उसके बाद रोग आर्मी के इश्तिहार भी उन्होंने छपवाए और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क इंटरनेशनल मीडिया में छपवाए। तो वो इस वक्त फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को न सिर्फ खुलेआम सरेआम धमकियां दी, इल्ज़ामात आयद किए, बल्कि सबक सिखाने का भी कहा। और वो गुजरांवाला हो, कराची हो, कोयटा हो, जहाँ जहाँ वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। वो इस वक्त डिफेक्टो वज़ीर आज़म हैं और उन्हीं के ज़ेरे साया ये गवर्नमेंट चल रही है। फिर आते हैं जी, दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ज़रदारी साहब के भी फरमोदात अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में, फ़ौजी क़यादत के बारे में बहुत मौजूद हैं और वो इस वक्त वो भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं और वो फ़ौज के बारे में क्या कहते हैं, उनकी गुफ्तगू भी मौजूद है। इसराइल, इंडिया, पता नहीं क्या क्या। अय्याज सादिक साहब, उनकी तकरीर मौजूद है कौमी असम्बली में। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में क्या क्या कहा कि कैसे टांगे काँप रही थी जब ब्रीफिंग दी गई, और वो भी मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, अय्याज सादिक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये सारी काबीना मौजूद है। और ये वो काबीना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और फिर हमारे डावर साहब मौजूद हैं, और फिर हमारे नेशनलिस्ट मौजूद हैं। सब के सब मौजूद हैं हुक्मरान इत्तेहाद में। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें बताया गया था कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ये बहुत करप्ट लोग हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरनाक हैं, ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं, उनके बारे में बताया गया था। वो इस वक्त मौजूद हैं। तो ये यौम दिफा इनके ज़ेर साया मनाया जा रहा है और उन्हीं के ज़ेर साया सब कुछ हो रहा है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फ़ौज का नाम लेते हैं,
پاک فوج کے دست و بازو بنے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ خاص میڈیا میں ہیں یا پھر پولیٹیشنز ہیں۔ عمران خان کو لے لیں، پاکستان تحریک انصاف کو لے لیں، اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو کہ مضبوط فوج کا حامی ہے، جو مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہے، جس نے ہر فورم پہ افواج پاکستان کی ترجمانی کی اور ان کا دفاع کیا، اور ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان کے ماؤتھ پیس بن کر اور ان کے وکیل بن کر انہوں نے مقدمہ لڑا، خواہ وہ انٹرنیشنل فورم تھا یا وہ نیشنل فورم تھا۔ ہر فورم پہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ان کے کروڑوں فالورز ہیں، ان کے ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب میڈیا میں آ جائیں، میڈیا میں بھی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں مضبوط فوج ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، ہم نے افواج پاکستان سے نہیں لڑنا۔ اپنے سوشل میڈیا والوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ خبردار، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یہی حال میڈیا میں ہے۔ جو لوگ گالیاں دیتے تھے، جو لوگ افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف مقدمات درج کروانے کی بات کرتے تھے، قتل کے الزام لگاتے تھے، اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ اور افواج پاکستان کو ہمیشہ کوستے تھے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو ہر فورم پہ بدنام کرتے تھے، وہ آج فیورٹ ہیں اور ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے ہی سب کچھ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب وہ جرنلسٹ، وہ دانشور جو کہ پاکستان کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے ترجمان بنے رہے اور ان کی ترجمانی کرتے رہے، اور جب ان پہ کیچڑ اچھالا جاتا تھا تو وہ از خود میدان میں آتے تھے، بغیر کسی کے کہے، اور دفاع کرتے تھے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ سب کے سب زیر عتاب ہیں۔ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے افواج پاکستان کا دشمن ثابت کر دیا جائے، اور اس کی حب الوطنی پہ شک کیا جا رہا ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران خاندان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب تک ان کو حکمرانی میسر آتی ہے وہ پاکستان میں قیام کرتے ہیں اور اقتدار کے ایوانوں میں مزے لوٹتے ہیں اور نچوڑتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کی دولت کو، اور بیرون ملک شفٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہی اقتدار ختم ہوتا ہے وہ فوراً جہاز پکڑتے ہیں اور بیرون ملک روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واحد سرپھرا سیاستدان ہے عمران خان، جو اقتدار سے ہٹ کے بھی، اقتدار سے اتر کے بھی، اقتدار کا تختہ الٹوانے کے بعد بھی اس نے پاکستان نہیں چھوڑا، اور وہ پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان میں رہ کے وہ ایک جدوجہد کر رہا ہے، وہ پوری قوم میں ایک شعور اجاگر کر رہا ہے، اور پوری قوم کو وہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم نے دوبارہ ایک قوم بننا ہے، پاکستان کا مطلب کیا وہ یہ بتا رہا ہے، پاکستان مارز وجود میں آیا یہ بتا رہا ہے، کیوں آیا، ہم نے آزادی کیوں حاصل کی، غلام کسے کہتے ہیں، غلامی سے نکلنا کیسے ہے، خود ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہونا ہے، خود انحصاری کی پالیسی کیسے اختیار کرنی ہے، وہ پوری قوم کو شعور اجاگر کر رہا ہے، وہ پوری قوم کو شعور دے رہا ہے۔ لیکن اس وقت پوری ریاستی اور حکومتی مشینری ان کو تلی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ثابت کیا جا سکے کہ جناب یہ پاکستان سے پیار نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ان تمام جرنلسٹوں کو، یہ میں یوم دفاع کے موقع پہ کہہ رہا ہوں بڑے دکھی دل کے ساتھ، ان تمام جرنلسٹوں کو، ان تمام دانشوروں کو چن چن کے اٹھایا جا رہا ہے، چن چن کے ان پہ غداری کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے، ان کو پٹائی کی جا رہی ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے، اور ان کو عبرت کے طور پہ، عبرت کا نمونہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ یہ ان حالات میں ہم یوم دفاع منا رہے ہیں، ورنہ تو آج اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا بحث چل رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا بحث چل رہی ہے، ورنہ یہ دن ایک ہم مٹھی کی طرح بند ہوتے تھے، متحد ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس گھناؤنے کھیل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گھناؤنا کھیل اس قوم کے ساتھ کیوں کھیلا گیا؟ پاکستان کے ساتھ کیوں کھیلا گیا؟ ایاز امیر انتہائی سیزنڈ، کیا ان کو بھی مارنے کے بعد سکون حاصل ہونا تھا؟ ان پہ تشدد کا نشانہ، ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور ان کی پٹائی کی گئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری، اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل، اس کے بعد عمران ریاض خان، اس کے بعد جمیل فاروقی، اس کے بعد عماد یوسف، سمیع ابراہیم، عارف حمید بھٹی، صابر شاکر، ارشد شریف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افواج پاکستان اور پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے
میدان میں اترتے تھے بغیر کچھ لیے اور بغیر کچھ کہے، لیکن آج اس یوم دفاع کے موقع پہ وہ سب کے سب زیر عتاب ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، عبرت کا نشانہ بنا کے ان کو پیش کرنا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اب ذرا آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلا اور کیا کھلواڑ کھیلا اور کیوں کھیلا؟ ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی ایجنڈے کے لیے، ہڈن ایجنڈے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی سمجھا نہیں جا رہا، ابھی بھی سوچا نہیں جا رہا، ابھی بھی اس طرف نہیں سوچتے کہ غلطی ہو گئی تو اس کو صحیح کیا جائے۔ نہیں، غلطی ہو گئی، اس کے بعد مزید غلطی اور مزید غلطی، اور ہر چیز جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ طاقت کے نشے میں حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ ہم نے اسی طاقت کے نشے میں، اسی ڈنڈے کے زور پر مسائل کو حل کرتے کرتے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا ایک بازو کٹوا لیا اور پاکستان دو لخت ہوا۔ 1965 کی جنگ کے ٹھیک 6 سال بعد پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، کیونکہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ ہم نے سبق نہیں سیکھا، بلکہ ہم نے کہا کہ ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی معاف نہیں کیا۔ ہم نے ان کی تحریر و تقریر پر بھی پابندی عائد کی اور ان کے خطاب کو بھی بند کیا گیا۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ آج بھی عمران خان، کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی تقریر نشر نہ ہو، میڈیا ہاؤسز بند کیے جا رہے ہیں، ARY کو 1 مہینہ بند رکھا گیا اور گن پوائنٹ پہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ اس وقت بول ٹی وی بند ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اینکرز کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، نوکریاں چھینی جا رہی ہیں، رزق چھینا جا رہا ہے،